ہوں کہ اللہ کے ولی کے در پر آ کر خادم کو، نوکر کو، دیوانے کو، عاشق کو یہ چاہیے کہ دل میں یہ خیال لائے کہ حضرت آپ کے در پر آیا ہوں، اپنی تو کوئی ادا نہیں رکھتا، آپ کے در پر آ کر آپ ہی کی ادا کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کا خادم بن کر آپ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہوں، آقا کو بھی خوش کرنا چاہتا ہوں، مولا کو بھی راضی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ ادا کیا ہے؟ یاد رکھیں، اس کی ڈبلنگ بند کرو، یاد رکھیں اللہ کے ولی کے در پر آ کر اگر چاہتے ہو کہ اس کی ادا اس کی خدمت میں پیش کرو تو ولی کی سب سے بڑی ادا یہ ہوتی ہے کہ ولی ساری عمر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نبی سے محبت کرتا رہتا ہے۔ توجہ، اللہ کے ولی کی پہچان، اللہ کے ولی کی علامت، اللہ کے ولی کی سب سے بڑی ادا یہ ہوتی ہے کہ اس کا ظاہر بھی اللہ کے ذکر میں مست رہتا ہے، اس کا باطن بھی اللہ کے ذکر میں مست رہتا ہے۔ اللہ کے ولی کی ادا ظاہر میں بھی نبی کی سنت ہوتی ہے، باطن میں نبی کا عشق ہوتا ہے۔ تو آؤ آج اللہ کے ولی کے در پر آ کر اپنے آپ کو اس کی ادا کے رنگ میں رنگ لو۔ کس طرح؟ اللہ کے ذکر میں گم ہو جاؤ۔ میری تقریر اور تمہاری خاموشیاں، کون سی ادا پیش کروں؟ بات ہوئی تھی نا، تو حضرت کی خدمت میں آ کر اللہ کے ذکر میں مست ہو جاؤ، مست ہو جاؤ، مست ہو جاؤ، اور نبی کی محبت میں رنگ جاؤ۔ مناسب نہیں لگتا کہ میں اس بات کی گہرائی میں اتروں، جو اترنا جانتے تھے وہ اترتے رہیں گے، اور آگے پہنچانے کے لیے آسمان علمیت کا ایک عظیم کوکب ہماری خدمت میں اور آپ کی بارگاہ میں آ چکا۔ حضرات محترم، بات کو تو منزل مراد تک وہی لے جائیں گے، میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے ذکر میں مست ہو جاؤ تو آپ کہیں گے کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے ذکر تو بڑے حسین، بڑے بہت طرح کے ہیں، کئی طرح کے ہیں، کئی اقسام کے ہیں، کوئی ایسا ذکر تو بتائیں اور کوئی اللہ کی ایسی یاد تو بتائیں کہ جس پر اللہ خود عاشق ہو، کوئی ایسا ذکر تو بتائیں۔ اگرچہ اس بات کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے، مگر مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ کا وہ ذکر جو خود رب کائنات کو سب سے بڑھ کر پسند ہے، خدا کی قسم وہ ایک ہے اور اس کا نام ہے ذکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ وہ عظیم الشان ذکر خدا ہے کہ ہے مصطفیٰ کا ذکر، مگر رب کہتا ہے کہ یہی تو ہے میرا ذکر۔ لہذا اللہ کے ولی کے در پر آ کر اگر نبی کا ذکر کیا جائے، نبی کو یاد کیا جائے، نبی کی اونچی شانوں کو بیان کیا جائے، نبی کی عظمت کے ڈنکے سنائے جائیں اور بجائے جائیں، اور نبی کے عشق کے ترانوں کو ہر سو پھیلایا جائے،
تو جیسے جیسے یہ ترانوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، نعت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور نبی کی عظمت کا ذکر جیسے جیسے زمین سے بلند ہو کر آسمان کی طرف اٹھتا جاتا ہے، اسی طرح ذکر کرنے والے کا مقدر بھی زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا جاتا ہے، اور رب کی بارگاہ کے انوارات اور اس کی تجلیات اور اس کی عطائیں اور اس کی مہربانیاں اس ذکر کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں جو نبی کے ذکر میں مست ہوتا ہے۔